بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب۔ بہت ہی مزیدار قسم کا ویلاگ ہے، اس لیے کہ حق خطیب نے میرے خلاف ایف آئی اے کے ذریعے عدالت میں کیس کر دیا ہے اور اب حق خطیب فراڈیا پاکستان کی عدالتوں میں یہ ثابت کرے گا کہ اسے نماز آتی ہے یا نہیں، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں، وہ ویل چیئر سے کسی مریض کو شف شف کر کے کھڑا کر سکتا ہے یا نہیں، کسی کی آنکھ سے زنجیر نکال سکتا ہے، منہ سے کیلیں برآمد کر سکتا ہے یا نہیں۔ اب سب کچھ عدالت کے روبرو ہونے جا رہا ہے۔ حق خطیب خود اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اب تک ہم حق خطیب کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ یہ ہمارے سوالات کے جواب دے۔ حق خطیب نے خود ہمارے خلاف کیس کر کے ہمیں اب وہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ ہم عدالت میں اس جال ساز کو، اس شعبدے باز کو فراڈیا، جھوٹا، مکار اور 2 نمبر انسان ثابت کریں انشاءاللہ۔ تو ذرا سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں سب سے مزیدار چیز سے۔ حق خطیب کے دستخط دیکھیے کہ جن کے ذریعے حق خطیب نے یہ مقدمہ میرے خلاف دائر کیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شخص کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اس شخص کی ذہنی حالت کیا ہے۔ اس کے دستخطوں سے یہ وہ دستخط کرنے والا آدمی ہے کہ جسے اس ملک میں علماء مشائخ کانفرنس میں آرمی چیف اور وزیر اعظم کی موجودگی میں سب سے پہلی نشست پہ بٹھایا گیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے اس کے چیلے کہیں کہ جناب انگریزی تو ظاہر ہے علم کا معیار نہیں ہے، تو کس بدبخت نے کہا تھا کہ آپ انگریزی میں دستخط کریں؟ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنا جاہل ہے یہ شف کہ یہ اردو میں بھی دستخط نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ان دستخطوں کے ساتھ حق خطیب نے ایف آئی اے کے ذریعے عدالت سے درخواست کی ہے کہ اقرار الحسن نے میری ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے، مجھے فراڈیا کہا ہے، مجھے کالے کرتوتوں والا کہا ہے، مجھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں نشہ و ادویات استعمال کرتا ہوں، مجھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں خواتین کا استحصال کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیل میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پیشتر میں حق خطیب کے چیلوں سے، حق خطیب کے نام نہاد مریدوں سے اور حق خطیب کے بزنس پارٹنر سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب آپ نے اپنے اس جعلی پیر کو یہ مقدمہ واپس نہیں لینے دینا۔ اب ذرا پتہ چلے گا کہ کیا یہ عدالت میں ویل چیئر سے کسی مریض کو کھڑا کر سکتا ہے یا نہیں، کیا یہ جج صاحب کے روبرو کسی مریض کی آنکھ سے زنجیر برآمد کر سکتا ہے یا نہیں۔ اب عدالت میں ہم گواہوں کے ساتھ بھی ثابت کریں گے، ثبوتوں کے ساتھ بھی ثابت کریں گے اور عدالت سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ حق خطیب فراڈیے کے بلڈ ٹیسٹ بھی کروائے جائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کون کون سی ادویات استعمال کرتا ہے۔ تو اب پلیز چیلوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ حق خطیب کو یہ مقدمہ اب آپ لوگوں نے واپس نہیں لینے دینا، اور ذرا ایک لمحے کے لیے گھر بیٹھ کر آپ سارے مریدوں اور چیلوں نے یہ سوچنا بھی ہے کہ آپ کا پیر تو آج تک یہ کہتا تھا کہ میری نگاہ کرم سے پیٹ کے اندر موجود بیٹی بیٹے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کے پیر کا تو یہ دعویٰ تھا کہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنی شف کے ذریعے امریکہ میں کھلی ہوئی زبانوں کو بند کروا سکتا ہے اور بند زبانوں کو کھلوا سکتا ہے، لیکن اب یہ اپنے گھٹنوں پر آ گیا ہے۔ اس نے ہمارے خلاف مقدمہ درج کروا کے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ نہ اس کی شف میں کوئی دم ہے، نہ اس کے پاس کوئی علم ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی عمل ہے کہ جس کے ذریعے یہ ہمیں روک سکتا۔ اس نے خود ایک دنیاوی ذریعے کا سہارا لیا ہے اور ایف آئی اے کے ذریعے، جس میں مجھے کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا، اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا، اپنی حرام کی کمائی اور دولت کا بھرپور استعمال کیا، یک طرفہ کارروائی ہوئی اور مجھے کوئی نوٹس موصول کروائے بغیر پورا ایک مقدمہ تیار کر کے عدالت میں بھجوا دیا گیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کے انسپیکٹر وقار مسیح کی جانب سے۔ تو اس مقدمے میں کیا کیا کچھ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بڑی دلچسپ معلومات ہیں۔ اس میں ایکوزیشنز آف کرمنل بیہیویئر کہا گیا کہ اقرار الحسن نے مجرمانہ رویوں کا الزام لگایا ہے حق خطیب پر، کہ حق خطیب کو فتنہ، فراڈیا کہا ہے اور کالے کرتوت کہے ہیں اس کے۔ پھر ایلیگیشنز آف سیکشول مس کنڈکٹ ہے، کسی لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر ایلیگیشنز آف ڈرگ یوز، خود بھی نشہ آور ادویات استعمال کرتا ہے۔ ایکوزیشنز آف ایکسپلائٹیشن، یعنی معصوم لڑکیوں کا جنسی استحصال کرتا ہے۔ پھر نیچے پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ خوف دلا کر، ڈرا دھمکا کر عقیدت کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو میں پچھلے کچھ مہینوں سے حق خطیب کے حوالے سے کرتا رہا ہوں۔ پھر یہ بھی لکھا ہے
کہ اقرار الحسن نے حق خطیب کے بارے میں کہا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ ایک دلال ہے جو عورتوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو اپنے کاروبار کو بڑھانے اور اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب یہ عدالت میں ثابت ہوگا۔ ایسی بہت ساری ویڈیوز جو ہم سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں کر سکے، بہت ساری وجوہات کی بنا پر، بہت ساری خواتین جو ان ویڈیوز میں تھیں یا جن کی آوازیں ان ویڈیوز میں تھیں، ان کی درخواست پر ہم نے ان ویڈیوز کو استعمال نہیں کیا، لیکن اب وہ عدالت میں تو سبمٹ کروائی جائیں گی اور عدالت میں یہ ثابت ہوگا کہ یہ کس طرح سے خواتین کا استحصال کرتا رہا ہے۔ پھر لکھا گیا ہے کہ حق خطیب نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے بڑا بے غیرت اس جہان میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اور میں اس پر قائم ہوں، اور ظاہر ہے اب عدالت کے روبرو بھی ہم ثابت کریں گے کہ اگر ایک شخص اتنا بڑا فراڈیا ہے کہ جو پچھلے 15 سال کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو یہ یقین دلاتا رہا کہ میں شف کے ذریعے ویل چیئر سے مریضوں کو کھڑا کر دیتا ہوں، آنکھوں سے زنجیریں نکال لیتا ہوں، منہ سے کیلیں برآمد کر لیتا ہوں، تو وہ شخص عدالت کے روبرو بھی سب کچھ کر کے دکھائے، ورنہ اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ بدبخت ہے، بے غیرت ہے، فراڈ ہے، مکار ہے، جال ساز ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ میں اقرار الحسن نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص یعنی حق خطیب لاکھ بار لعنت کا مستحق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ بار نہیں، میں نے غلط کہا، کروڑ بار لعنت کا مستحق ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ویڈیو کا حوالہ دیا گیا، اس میں کہا گیا کہ اقرار الحسن نے کہا حق خطیب کے بارے میں کہ اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو یہ شاید اپنے آپ کو مار چکا ہوتا، لیکن یہ بے غیرتی کی ساری حدوں کو کراس کر چکا ہے اور میں اس کو زندہ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کتنا ڈھیٹ ہے، کتنا بدبخت ہے، کتنا رذیل ہے کہ اتنی بے عزتی کے بعد بھی پاکستان کی گلی گلی میں پاکستان کا بچہ اسے ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اس کا ایک ایک جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے فراڈ پر ڈھٹائی سے قائم ہے۔ تو جناب یہ ایلیگیشنز ہیں جو مجھ پر لگائے گئے ہیں، اور جو اپلیکیشن اس فراڈیے نے دی ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ جناب یہ ابیوزز یعنی میرے خلاف بدزبانی کی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا گیا ہے کالنگ می اے فتنہ، مجھے فتنہ کہا گیا ہے، اور پھر اگلے ہی لمحے کہا گیا ہے کہ کلیمنگ ہز، یعنی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کلیمنگ ہز ہالینس کین ناٹ ریسائٹ نماز اور قرآن، کہ یہ بھی کلیم کر رہا ہے اقرار الحسن کہ ہز ہالینس کہ جناب عالی یہ نماز اور قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ میری جو پرسنل پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں، پرسنل پراپرٹی جو ختم نبوت کے نام پر لی گئی، ختم نبوت کے سینٹرز بنانے کے نام پر، اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ العزیز اب عدالت میں ڈسکس ہوں گی، اور اس بدبخت کو بتانا پڑے گا کہ ان پراپرٹیز کو خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، یا پھر کن لوگوں نے یہ پراپرٹیز اس کے ذاتی نام پر کروائیں، کس مقصد کے لیے۔ یہ تفصیلات بھی انشاءاللہ العزیز عدالت کے روبرو آپ سب کے سامنے آئیں گی۔ ایک اور درخواست جو اس سارے مقدمے میں منسلک ہے، اس میں یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اقرار الحسن ایک فورس تشکیل دے رہا ہے میرے اڈے کے خلاف کارروائی کے لیے، تو کلر سیدہ پر اور بلاوڑا شریف پر مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ یعنی وہ بدبخت جو پچھلے 12-15 سال لوگوں کو سیکیورٹی کے اور حفاظت کے تعویذ بیچ کر اپنا پیٹ پالتا رہا ہے، آج وہ حکومت سے سیکیورٹی مانگ رہا ہے، آج وہ پولیس سے سیکیورٹی طلب کر رہا ہے۔ شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے اس بدبخت کے لیے بھی اور اس کے چیلوں کے لیے بھی کہ جو آج تک دنیا کی مشکلات حل کرنے کا دعویٰ کرتے رہے، اور جب میں ایک مشکل بن کر اس پر پڑا ہوں تو یہ بھاگ کر عدالت چلا گیا ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے دستخطوں کے ساتھ۔ تو جناب ہم اب عدالت سے یہ درخواست کریں گے، عدالت سے بھی اور انشاءاللہ العزیز آفیشلی جہاں جس پلیٹ فارم پر ممکن ہوگا، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ سے متعلقہ، کہ اس کارروائی کو جو حق خطیب اور میری مقدمے کی کارروائی ہوگی اسے لائیو دکھانے کی اجازت دی جائے پاکستان کے عوام کو، اس لیے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے۔ یا تو ایک جرنلسٹ، ایک صحافی جھوٹا ثابت ہوگا کہ اگر میں نے جو بھی الزام لگائے حق خطیب پر وہ غلط ہے، تو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے جھوٹ بولا، اور اگر میں نے جو الزام حق خطیب پر لگائے وہ سچے ثابت ہو جاتے ہیں عدالت کے روبرو، تو بھی پاکستان کے عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح سے اسلام کا نام استعمال کر کے، تصوف کا نام استعمال کر کے، ختم نبوت کا نام استعمال کر کے ایک بے غیرت کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں بناتا رہا۔
اس کا سیاہ چہرہ بھی دنیا کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے آنا چاہیے. تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ عدالتی کارروائی ہمیں لائیو دکھانے کی اجازت مل جائے. ہم نے عدالت میں حاضر ہو کر اپنے دستیاب ہونے کا یقین دلا دیا ہے. گزشتہ روز ہم راولپنڈی کی جو متعلقہ عدالت ہے وہاں حاضر ہوئے، لوگوں نے بھرپور استقبال کیا، صحافی بھی موجود تھے. تو اب جب تاریخ پڑے گی، ظاہر سوشل میڈیا بھی، مین سٹریم میڈیا بھی وہاں آئے گا اور دیکھے گا کہ حق خطیب کس طرح سے خود کو آ کر سچا ثابت کرتا ہے. کیا وہ عدالت کے روبرو نماز اور قرآن سناتا ہے؟ کیا وہ کسی مریض جو کہ جس کا تعین عدالت کرے گی اس کو ویل چیئر سے کھڑا کر پاتا ہے؟ کیا وہ کسی مریض کی آنکھوں سے زنجیر نکال پاتا ہے معزز جج صاحب کے سامنے؟ کیا وہ بلڈ ٹیسٹ کروانے پر رضامند ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے یہ تعین ہوگا کہ وہ کون کون سی ادویات اور کون کون سی نشاور ادویات استعمال کرتا ہے؟ اب ہر تاریخ پر انشاءاللہ العزیز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک نئی خبر ہوگی اور ایک نیا چیلنج ہوگا ہماری جانب سے حق خطیب فراڈیے کے لیے. تو جناب حق خطیب خود ڈھیر گھار کر خود کٹہرے میں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. انشاءاللہ العزیز اب عدالت کے روبرو ایک ایک فیکٹ، ایک ایک حقیقت آپ کے سامنے آئے گی. اپنی طرف سے اس نے اپنے جو اس کے پشت پناہی پر طاقتور شخصیات اور طاقتور ادارے موجود ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے، یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے ہمیں یہ FIA کی کارروائی میں انوالو کیا. لیکن الحمدللہ اب یہی جال حق خطیب کے اپنے ارد گرد بنا جائے گا اور پاکستانی قوم دیکھے گی. چند مہینے لگیں گے انشاءاللہ العزیز، آپ کے سامنے ایک ایک حقیقت آ جائے گی کہ حق خطیب خود کو عدالت کے روبرو سچا پیر ثابت کر پاتا ہے یا نہیں. تو جناب وہ معاملہ جو شاید اپنی دلچسپی کھوتا چلا جا رہا تھا اسے حق خطیب نے خود ایک زندگی بخش دی ہے. اب ہم انشاءاللہ العزیز ہر پیشی پر حاضر ہوں گے، ہر پیشی پر درخواست کریں گے عدالت سے کہ جناب ہم نے جو الزامات لگائے ہیں ہم ان کے یہ ثبوت، یہ گواہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن آپ حق خطیب کو بھی بلائیں اور حق خطیب سے بھی کہیں کہ وہ خود کو سچا پیر، قلندر دوراں، ولی کامل ثابت کرے، مریضوں کو ٹھیک کر کے دکھائے عدالت کے روبرو، اپنے بلڈ ٹیسٹ دے، نماز پڑھ کر دکھائے، قرآن مجید پڑھ کر سنائے اور اللہ کرے ہمیں اجازت مل جائے کہ یہ ساری کارروائی پاکستانی قوم لائیو دیکھے بصورت دیگر. انشاءاللہ العزیز سوشل میڈیا کے توسط سے، مین سٹریم میڈیا کے توسط سے، رپورٹرز کے توسط سے آپ کو ہر پیشی کی تازہ ترین اور مزیدار معلومات ملتی رہیں گی. انشاءاللہ العزیز پاکستان کی عدالتوں میں بھی حق خطیب ذلیل و رسوا ہوگا، جس طرح پاکستان کی گلی گلی میں، پاکستان کے محلے محلے میں، پاکستان کے گھر گھر میں اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی حق خطیب کے مقدر میں لکھ دی ہے. اس لیے کہ اس بدبخت نے ختم نبوت جیسے پاکیزہ مقصد کو اپنی دولت بڑھانے کے لیے استعمال کیا. اس لیے کہ اس نے غریب اور لاچار مریضوں اور مجبوروں کا استعمال کیا اپنی کمائی کے لیے. تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور الحمدللہ حق خطیب کا وقت ابان پہنچائے.